السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ ہمارے اس سلسلے کے 5 پروگرام ہو چکے ہیں اور آج کا یہ پروگرام 6واں پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے کو یوں ہی آگے بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں جو ہمارے پاس سوالات آئے تھے اس میں سے کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے، تو پہلے ان کے جوابات شامل کرتے ہیں اور پھر آج ہمارے پاس کچھ سوال آئے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہم وقت کی گنجائش کے اعتبار سے شامل کریں گے، یعنی وقت میں جیسی گنجائش ہوگی اس کے حساب سے سوالات شامل کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پروگرام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 30 سے 35 منٹ تک ہم اس کو چلائیں گے، کیونکہ دوسرے لوگوں کی ضروریات بھی ہوتی، مصروفیات بھی ہوتی، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو 30 سے 35 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی حنفی مسلک والا شافعی یا حنبلی مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو دیکھیے، شافعی اور حنبلی مسلک یہ بھی سنیوں کا ہی مسلک ہے، یہ بھی اہل سنت و جماعت ہی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر شافعی یا حنبلی امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں جو کہ احناف اور حنابلہ اور شوافع کے درمیان فروعی مسائل میں کچھ اختلاف ہے، جیسے امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو میں مسح کرتے وقت صرف تھوڑے سے بال ایسے انگلی سے پکڑ لے گا تب بھی مسح ہو جائے گا، تر اور بھیگی انگلی سے وہ تھوڑے سے بال سر کے اگر پکڑ لے گا تب بھی مسح ہو جائے گا، لیکن ہمارے نزدیک ضروری ہے کہ کم سے کم چوتھائی سر کا مسح کیا جائے، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا، 1/4 سر کے حصے کا مسح کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر اس سے کم کسی نے سر کا مسح کیا ہے تو مسح ہوگا ہی نہیں، اور جب مسح نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو اس وضو سے نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طریقے سے امام شافعی کے نزدیک بہت سارے اختلافات ہیں، کچھ مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام شافعی کے نزدیک ہے کہ سبیلین کے علاوہ سے اگر کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سبیلین مطلب آگے پیچھے کا مقام، آگے پیچھے کے مقام سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا امام شافعی کے نزدیک بھی، لیکن آگے پیچھے کے مقام کے علاوہ جسم کے کسی دوسرے حصے سے کوئی چیز نکلی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے امام شافعی کے نزدیک۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں ہاتھ میں کوئی زخم ہو گیا تھا، پھوڑا ہو گیا، وہ پھوڑا پھوٹ گیا، اس میں سے پیپ نکلا یا اس میں سے خون نکلا، تو ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہمارے نزدیک اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں پھوڑا ہو گیا یا زخم ہو گیا، اس سے کوئی رطوبت نکلی یا خون نکلا یا پیپ نکلا اور نکل کر وہ بہہ گیا، اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس جگہ تک پہنچ گیا جس کو دھونا غسل اور یا وضو میں فرض ہے۔ عام طور پر پورے جسم کو، غسل میں تو پورے جسم کو ہی دھویا جاتا ہے، صرف کان کے اندر والے حصے کو، آنکھ کے اندر والے حصے کو دھونا یہ ضروری نہیں ہے، تو باقی پورے جسم کو تو دھونا غسل میں ضروری ہے۔ تو اس حصے تک اگر وہ بہہ گیا، یعنی سبیلین کے علاوہ سے بھی کوئی نجاست نکلی، کوئی رطوبت جسم سے نکلی اور اپنی جگہ کو اس نے چھوڑ دیا، تو اس سے بھی ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو شافعی امام کو اگر مثال کے طور پر ایسی کوئی پرابلم تھی، اس کو پھوڑا ہوا تھا اور وہ پھوڑا پھوٹ کر اس سے خون نکل کر بہہ گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے وضو نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو انہوں نے وضو نہیں کیا تھا اور ایسے ہی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ان کے مسلک کے حساب سے نماز درست ہو رہی ہے، لیکن ہماری ان کے پیچھے درست نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے مسلک کے اعتبار سے ان کا وضو ٹوٹ چکا ہے، ان کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو شوافع اور ہمارے درمیان مختلف ہیں، حنفیوں کے درمیان جس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کی چھان بین کی جائے کہ امام صاحب جو شافعی امام ہیں وہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو حنفی مسلک کی رعایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یعنی حنفی مسلک کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرتے کہ نہیں کرتے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ حنفی مسلک کے حساب سے وضو بھی پورا کرتے ہیں اور دوسرے سارے مسائل کا بھی خیال رکھتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور ایسی صورت میں حنفی کی نماز شافعی امام کے پیچھے ہو جائے گی۔ یہ خاص طور پر پتہ ہو کہ جو نماز پڑھنے کے لیے میں پہنچا ہوں اس نماز میں انہوں نے حنفی مسلک کی رعایت کی ہے، اس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس نماز میں اس کے آگے پیچھے والی نماز میں کی ہے کہ نہیں کی، اس کے بارے میں نہ بھی پتہ ہو، لیکن جو خاص نماز ابھی پڑھنے کے لیے پہنچا ہے، مثال کے طور پر عصر کی نماز، اور عصر کی نماز میں ان کو یہ معلوم ہے، نماز پڑھنے والے کو معلوم ہے کہ اس میں انہوں نے وہ شافعی امام نے حنفی مسلک کی رعایت کی، تو وہ نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اور اگر شک ہو شبہ ہے کہ انہوں نے رعایت کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی، حنفی مسلک کے حساب سے سارے مسائل پر عمل کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، تو پھر نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ نہیں کی ہے رعایت، انہوں نے اس نماز میں انہوں نے حنفی مسلک کی رعایت نہیں کی، جیسے انہوں نے اس نے دیکھ لیا ان کو وضو کرتے ہوئے، وہ وضو کر رہے تھے تو انہوں نے بس ایسے تھوڑے سے بال مسح کے اندر بال سر کے پکڑ لیے اور باقی کا وضو مکمل کر لیا، اس نے خود نے دیکھا، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہوگا حنفی کے لیے اس شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ حنفی امام کے پیچھے ہی نماز پڑھے تاکہ اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش ہی نہ آئے۔ اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ حنفی کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہندوستان میں تقریباً 80% مسلمان حنفی ہیں، شوافے بھی پائے جاتے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ جو تعداد ہے وہ حنفیوں کی تعداد ہے۔ اور ہم ہمارے علاقوں کی اگر بات کریں تو یہاں تو حنفیوں کی اکثریت ہے، امام بھی حنفی، آپ بھی حنفی ہیں، تو یہ تو کوئی مسئلہ پیش آنے والا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، جیسے جنوبی ہند میں اگر چلے جاتے ہیں، ساؤتھ انڈیا میں اگر چلے جاتے ہیں، تو وہاں شوافے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، شافعی حضرات ان کی وہاں اکثریت ہے۔ وہاں اگر نماز پڑھنے کا مسئلہ پیش آ گیا تو وہاں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا اور ان کی رعایت۔ وہاں پر بھی حنفی امام مل جاتے ہیں، ایسا نہیں، حنفی حضرات بھی ہیں، حنفی مساجد بھی ہیں، لیکن شوافے کی مسجدیں زیادہ ہیں اور شوافے اکثریت میں ہیں، تو کبھی آپ گئے ہیں تو اس میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔ اب آگے ایک سوال یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان گورنمنٹ ہمارے اوپر ٹیکس GST لگاتی ہے، کیا اس کی چوری کرنا گناہ ہوگا؟ ابھی چوری کرنے کا مطلب یہ کہ دھوکہ دیا یا جھوٹ بولا، تو دھوکہ دینا تو کسی کو بھی جائز نہیں، کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنا کافر کے ساتھ بھی ناجائز ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، چاہے سامنے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ کوئی دوسرا طریقہ ایسا اختیار کیا جا سکتا ہے ٹیکس سے بچنے کے لیے، انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے یا GST سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی۔ جیسے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے ایک صورت علماء کرام نے بتائی ہے، انکم ٹیکس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو سودی قرض لے لیں، بینک سے لون لے لیں یا کسی فائنانس کمپنی سے لون لے لیں جس میں بیاج بھرنا پڑتا ہے، تو عام حالات میں ایسا قرض لینے کی اجازت نہیں ہے، سودی قرض لینے کی، بیاج والے قرض لینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں بیاج بھرنا پڑتا ہے، ہمیں جو زیادہ رقم دینی پڑتی ہے وہ بیاج کا دینا حرام۔ لیکن یہاں اس مقصد سے اگر لون لیا جائے کہ اس کی وجہ سے انکم ٹیکس میں راحت ہو جائے گی، انکم ٹیکس معاف ہو جائے گا، اس میں تخفیف ہو جائے گی، اس میں کمی ہو جائے گی، اس میں رعایت مل جائے گی، تو ایسا قرض لینے کی یہاں پر اجازت ہوگی۔ لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ جو انٹرسٹ کے طور پر جو رقم بھرنی پڑے گی لون میں، جو قرضہ لیا ہے اس میں سود کے نام پر، بیاج کے نام پر جو رقم بھرنی پڑے گی وہ انکم ٹیکس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر قرض لینے کا کوئی مطلب ہی، ادھر معاف کرا ہے اور ادھر اس سے زیادہ بھر رہے ہیں تو کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ یعنی اس کے مقابلے میں وہ انکم ٹیکس کے مقابلے میں یہ رقم کم ہونی چاہیے جو ہمیں سود کے نام پر بھرنی پڑے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی ہو یا سائل کے ذہن میں کوئی طریقہ ہو کہ GST یا جو طریقے ابھی مارکیٹ میں چل رہے ہوں کہ GST بچانے کے لیے ایسا ایسا کرتے ہیں، تو وہ صورت بتائیں، اس صورت کا ذکر کریں، اس کی تفصیل ذکر کریں، تو وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا۔ آگے سوال ہے کہ کالے رنگ کے جوتے پہننا جائز ہے؟ دیکھیے شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، کالے رنگ کے جوتے پہن سکتے ہیں، کالے رنگ کی چپل بھی پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے۔
کیونکہ بعض حکماء نے فرمایا، حکیموں نے فرمایا، جو زیادہ دانائی والے ہوتے ہیں، دانائی کی باتیں کرتے ہیں کچھ اس طرح کی، تو حکماء نے اور بعض بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ کالا جو رنگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، کالا رنگ پہننے کی وجہ سے، کالے رنگ کے چپل اور جوتے پہننے کی وجہ سے افکار پیدا ہوتے ہیں۔ افکار مطلب ٹینشن پیدا ہوتا ہے، یعنی ذہن بوجھل ہو جاتا ہے، اور یہ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ کالا رنگ پہننے کی وجہ سے کبھی اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہوگا ہی، کالے رنگ کے جوتے پہننے کی وجہ سے آدمی ٹینشن میں آ جائے گا، ایسا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تو بچے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی پہنتا ہے تو بھی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، فتویٰ اسی پر ہے کالے رنگ کا جوتا پہننا جائز۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے، کالے رنگ کا ہے، اس لیے کالے رنگ کے چپل نہیں پہننے چاہیے، تو یہ بلا وجہ کی دلیل ہے، کیونکہ ایسے تو ہم بہت ساری کالی چیزیں استعمال کرتے ہیں، دوسرے بھی معاملات میں، دوسرے بھی کپڑے لباس کے اندر بھی ہم کالا کلر استعمال کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جن کی بے ادبی بھی ہو رہی ہوتی، کالے رنگ کی بے ادبی ہو رہی، تو خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہونے کی وجہ سے اب کسی کالی چیز کا استعمال ہی جائز نہ رہے، یہ غلط بات ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بہت ساری کالی چیزیں، بلکہ کالا لباس تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا امامہ شریف پہنا، اور خاص طور پر فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامہ شریف پہنا ہوا تھا وہ کالے رنگ ہی کا تھا، مطلب کالے رنگ پہننے کی اجازت ہے، تو شریعت کے اعتبار سے اس میں کچھ وہ نہیں، ورنہ تو پھر ہرا رنگ گنبد خضرا کا رنگ ہرا رنگ ہے، سبز رنگ، تو پھر وہ بھی پہننا بند کر دے، اور ایسے تو پھر سارے رنگ میں کوئی نہ کوئی نسبت نکلے گی، سارے رنگوں میں کوئی نہ کوئی نسبت، گرے رنگ مسجد اقصیٰ کا گنبد جو ہے وہ گرے کلر کا ہے، تو اب اس کو بھی پہننا چھوڑ دے، یا وہ سنہری رنگ بھی پہننا چھوڑ دیں کہ سنہری رنگ وہ مسجد اقصیٰ میں جو قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے وہ، یا امام علی مقام امام حسین کے مزار پر جو گنبد ہے وہ سنہری رنگ کا ہے، مولا کائنات کے مزار کا جو گنبد ہے وہ سنہری رنگ کا ہے، تو سنہری رنگ بھی استعمال کرنا بند کر دیں، یا سونا پہننا ہی بند کر دے خواتین، مردوں کو تو ویسے بھی سونا پہننا جائز نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، کسی رنگ کے اندر رنگ ہونے کی حیثیت سے اس کا ناجائز ہونے یا جائز ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، شریعت اگر منع کر رہی کسی چیز کے بارے میں تو پھر اس سے رکا جائے گا، تو کالا رنگ پہننے میں کوئی حرج نہیں، کالے رنگ کا جوتا بھی پہنا جا سکتا ہے، لیکن بچیں تو بہتر ہے۔ آگے سوال ہے کہ حضرت ہم اجمیر شریف درگاہ پر زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جب مزار کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر جو شیعہ خادم ہوتے ہیں وہ ہمیں مزار کے پاس لے جا کر دعا پڑھاتے ہیں، کیا شیعوں کے پیچھے دعا مانگنا جائز ہے؟ کیا ان کی دعاؤں میں آمین بولنا صحیح ہے؟ ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، شیعہ لوگ گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں، بعض عقائد ایسے ہیں جو کفری بھی ہیں، اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کفری، تو پھر وہ تو کافر ہے، تو کافر کے ساتھ تو کسی طرح کا کوئی لحاظ نہیں، اس کا تو کوئی ادب و احترام نہیں ہے، اس کی دعا میں شامل بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کی دعا پر آمین بھی نہیں کہنا چاہیے، تو پھر ایسے لوگوں سے دور بھاگنا ہی بہتر ہے، بچنے کی کوشش کریں کسی بھی طریقے سے کہ ان کے آپ شکنجے میں نہ آ جائیں، ان کی پکڑ میں نہ آئیں، کسی طریقے سے نکل جائیں۔ اور دیکھیے ہم غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ہمیں غریب نواز سے عقیدت ہے، محبت ہے، الحمدللہ ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، تو ہم کیوں نہ غریب نواز کی بارگاہ ہی میں عریضہ پیش کریں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، تو آپ خود ہی ہمارے لیے انتہائی آسانی والی حاضری کا انتظام فرما دیں۔ تو غریب نواز الحمدللہ ان کو اللہ نے پاور عطا فرمایا، ان کو طاقت عطا فرمائی، تو وہ خود ہی ہمارے لیے یہ انتظام فرمائیں گے، اگر عقیدت سچی ہو، اگر محبت سچی ہو۔ یہ ہمارا خود کا ذاتی تجربہ ہے، میں آپ کو بھی سناؤں واقعہ، ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، خاص طور پر مولوی اور عالم لوگوں سے وہ لوگ بہت چڑھتے ہیں، یہ ٹوپی دیکھیں گے برکاتی ٹوپی، تو سمجھ جائیں گے 1 روپیہ دینے والا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ 1 روپیہ دینے والا نہیں، کیونکہ جو مال والے ہیں، جو جہاں سے مال آنے والا ہے وہاں خوب آؤ بھگت ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ابھی وہ بات میں بعد میں عرض کروں کہ روپیے پیسے کا کیسا ان کا معاملہ ہے، حالانکہ وہ اس کی دلیل بھی دیتے، وجہ بھی کہ بھائی ہمارا گھر بار اسی سے چلتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بھائی گھر بار چلتا ہے، جو خوشی سے دے جائے الگ بات ہے، زبردستی مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ زبردستی مانگنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے حاضری دینے کے لیے، تو ابھی تھوڑی دیر ہی کھڑے ہوئے ہوں گے 1-2 منٹ کہ ہم لوگوں کو دھکے مار کر ان لوگوں نے باہر نکال دیا، چلے اے باہر نکلو، اے مولوی باہر نکل، کیونکہ معلوم ہے یہ 1 روپیہ بھی دینے والا نہیں ہے، اس کی جانب سے ہمیں کوئی امید نہیں، تو ہم لوگوں کو دھکے مار کے باہر نکال دیا۔ تو ہم دوسری مرتبہ حاضر ہوئے اور خود ہی غریب نواز کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ حضرت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر آئیں
اور یہ آپ کے دربار میں جو خادم ہے یہ ہمیں باہر نکال دے رہے ہیں، یعنی ہمیں وہ اطمینان والی حاضری دینے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، تو آپ ہی کچھ انتظام فرمائیں۔ یہ ہم نے دل ہی دل میں غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور پھر دوسری یہ غریب نواز کی کرامت ہے، دیکھیے یہ جیتی جاگتی کرامت ہے، آج بھی آپ کے مزار مبارک سے ایسی ایسی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو ہم پھر دوسری مرتبہ جب اندر حاضر ہوئے، حاضری دی، تو میں نے یہ کیا اور ہمارے جو دوسرے ساتھی تھے ان لوگوں نے بھی یہ کیا کہ ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک کنارہ ہوتا ہے نا، جب غریب نواز کے مزار میں آپ حاضر ہوئے ہوں گے تو یہاں سے اندر جانے کا دروازہ، ایک دروازہ ادھر سے باہر نکلنے کا، اور بیچ میں اس طرف ایک کونا ہے، وہاں کوئی محراب یا کوئی دروازہ نہیں بنا ہوا، تو ہم ادھر جا کر کھڑے ہوئے۔ حالانکہ اس آس پاس میں بھی وہ خادم وہاں پہ گھوم پھر رہے تھے، اور اگر وہ دیکھتے تو ہم لوگ نظر آ جاتے، لیکن تقریباً 15 یا 20 منٹ تک ہم لوگ وہاں پر کھڑے رہے، ان لوگ کو نظر ہی نہیں آیا۔ یہ غریب نواز نے انتظام فرمایا۔ الحمدللہ ہماری عقیدت ایسی ہے غریب نواز سے، ہم لوگوں کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں، خادموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ان کے چکر میں پڑنا بھی نہیں چاہیے، اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے ایک طرف ان کا حال یہ ہے کہ علماء کو، عالموں کو، مولوی حضرات کو اس طرح دھکے مار کے وہ لوگ باہر نکال دیتے ہیں، اور دوسری جانب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سامنے کی بات ہے، ہم لوگ جب اندر ہی کھڑے تھے تو ایک خادم دور، ان کے وہ ایجنٹ گھومتے رہتے، کون آیا مزار شریف میں، کون ادھر صحن میں گھوم رہا ہے، یہ وغیرہ۔ تو ایک خاتون کیا لڑکی تھی وہ، اور انتہائی بے حیائی والا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، پینٹ پہنی ہوئی تھی اور ٹی شرٹ، وہ تو نظر پڑ گئی اس لیے، اور یہ یہاں سے سب چھپانے والی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور آستین بھی اس کی آدھی کلائی سے کوہنی کے اوپر تک آستین تھی، اور کوئی پردہ نہیں، دوپٹہ بھی نہیں، کچھ نہیں۔ ایسی خاتون کو، ایسی عورت کو ایک خادم لے کر آیا اور سیدھا ڈائریکٹ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں داخل کر دیا۔ سوچئے غریب نواز کی روح کہاں گئی ہوگی، اس کو ڈائریکٹ غلاف کے اندر، بے حیا عورت کو، بے حیا خاتون، بے پردہ عورت، پتہ نہیں وہ کیا مومنہ تھی بھی نہیں یا تھی نہیں تھی، اس کو ڈائریکٹ لا کر چادر اٹھائی ایسے غریب نواز کے مزار پاک کی، اور اسی میں یعنی دیکھیں ایک طرف ہم جیسے لوگوں کو ہانکا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگوں کو اندر داخل کیا جا رہا ہے، بلکہ چادر کے اندر اس کے سر کو ڈال دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں، ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں، غریب نواز اگر ہمیں بلانا چاہیں گے تو یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جیسے کہ ہم 20 منٹ تک وہاں کھڑے رہ کر آئے لیکن یہ پھر ہمیں نہیں نکال پائے، کیونکہ ہمیں پھر غریب نواز نے بلایا تھا۔ تو یہ ہماری عقیدت ہے، اور الحمدللہ ایسی عقیدت ہونی بھی چاہیے۔ سنی اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں اور اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ سوالات جو پچھلے پروگرام میں آئے تھے ہم جلدی شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ سوال ایسے ہیں جو 2 مہینے سے پینڈنگ ہیں، تو ان کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم میں طلاق کیا ہے؟ یہ جو صاحب ہیں سوال لکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کا سوال آیا تھا، تو ان کے سوالات اکثر ادھورے محسوس ہوتے ہیں، پوری بات نہیں لکھتے۔ اسلام دھرم میں طلاق کیا ہے، تو اب طلاق کے بارے میں یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ طلاق کی حیثیت کیا ہے، طلاق کی اہمیت کیا ہے، طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، طلاق کے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، یا طلاق دینے سے کیا ہو جائے گا وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ان کو وہ لکھنا چاہیے تھا سوال کے اندر، انہوں نے نہیں لکھا۔ بہرحال اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو ہر کوئی جانتا ہے کہ طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ نکاح کا جو بندھن ہوتا ہے، جس بندھن کی وجہ سے ایک عورت اور ایک مرد آپس میں جڑ جاتے ہیں اور میاں بیوی بن جاتے ہیں، اسی بندھن کو ختم کر دینے کا نام ہے طلاق۔ یعنی نکاح کو ختم کر دینے کا نام کیا ہے؟ طلاق ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ایجاب و قبول ہو گیا تو لڑکا اور لڑکی آپس میں میاں بیوی ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے وہ میاں بیوی رہتے ہیں۔ اب ان کو صرف 2 ہی چیزیں جدا کر سکتی، ایک کیا ہے؟ طلاق، اور دوسرے نمبر پر ان میں سے کسی ایک کی موت۔ ان میں سے کوئی ایک مر جائے، انتقال کر جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، یا طلاق کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو نکاح کو ختم کر سکتی۔ اب یہ طلاق، اگر طلاق کے مسائل پر گفتگو کریں تو طلاق کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، ابھی 1 گھنٹہ بھی ناکافی ہو جائے اس میں اگر ہم سارے مسائل اس کے بیان کریں۔ 3 طلاق کا کانسیپٹ رکھا گیا ہے اسلام کے اندر، اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو اس سے پہلے ہم کسی پروگرام میں بیان کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھے آگے بھی یہ اس طرح کا، میں ان سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، اور اگر میری بات بری لگے تو مجھے معاف فرمائیں۔ دیکھیں انہوں نے سوال پوچھا ہے، یہ بالکل بے تکا سا سوال لگتا ہے کہ رات کو 3 بجے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ رات کو 3 بجے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ بھائی ہم نے یہ پروگرام کس لیے رکھا ہے؟ کیا مسئلے مسائل کے لیے؟
شریعت کے احکام کے تعلق سے سوال کیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیں گے ہم۔ اب یہ بتائیے کہ رات کو 3 بجے آنکھ کا کھل جانا یہ شریعت کے مسئلے سے تعلق رکھتا ہے؟ ہم کو کیا معلوم آپ کی کیوں آنکھ کھل جا رہی ہے؟ بھائی ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے، ڈاکٹر سے پوچھیے کہ بھائی آنکھ کیوں کھل جاتی ہے۔ ہاں اگر اس میں کوئی ان کا دوسرا مقصد ہے تو وہ واضح کریں کہ یہ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں، یا بے خوابی کے معاملات ہیں، کوئی علاج یا کوئی تعویذ اگر دریافت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کا موقع نہیں، یعنی یہاں مسئلے مسائل بیان کیے جائیں، یہاں علاج بھی اور وظیفہ بھی نہیں بیان کیا جائے۔ بہرحال اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر رات کو آنکھ کھل جا رہی ہے اور آپ کو نیند نہیں آ رہی تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیجیے۔ درود شریف اتنی بہترین چیز ہے کہ اس سے بہتر کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی وظیفہ ہی نہیں ہو سکتا۔ درود شریف پڑھنا شروع کر دیجیے، دیکھیے تھوڑی دیر میں آپ کو نیند آ جائے گی، 10-15 منٹ بھی نہیں گزری ہوگی کہ آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، نیند آ جائے گی، کیونکہ شیطان آپ کو پڑھنے دے گا ہی نہیں۔ شیطان کب چاہے گا کہ آپ حضور پر درود پڑھیں اور خوب زیادہ آپ کو ثواب حاصل ہو جائے؟ شیطان کبھی نہیں چاہے گا، تو شیطان خود سلائے گا آپ کو، سو جا بھائی درود شریف مت پڑھ۔ تو یہ چیز ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے تو ان سے عرض ہے، گزارش ہے کہ آئندہ اگر سوال کریں تو تفصیل کے ساتھ اپنا مقصد اس کے اندر بیان کریں، اس کو واضح کریں۔ تیسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ پیشاب کرنے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی ناپاک ہو جاتے کا مطلب کیا؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان کا شاید پوچھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ کیا پیشاب کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں، پیشاب کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اب یہ سوال پوچھیں گے، ان کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو کہ انسان اگر منی خارج ہو جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن پیشاب بھی تو اسی مقام سے نکل رہی ہے۔ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو رہا ہے، لیکن پیشاب کے نکلنے سے غسل واجب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ سوال ہو، اس لیے یہ پوچھا ہوگا۔ یعنی جس طرح منی کے خارج ہونے میں غسل واجب ہو رہا ہے جبکہ وہ شہوت کے ساتھ نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن پیشاب میں ایسا حکم کیوں نہیں؟ اور جبکہ یہ مسلمات میں سے ہے، یہ حقیقت ہے کہ پیشاب منی کے مقابلے میں زیادہ ناپاک ہے۔ منی بھی ناپاک ہے لیکن اس کے مقابلے میں پیشاب اور زیادہ ناپاک ہے۔ تو جب منی سے غسل واجب ہو جا رہا ہے تو پیشاب سے غسل واجب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منی کے خارج ہونے کے معاملات کبھی کبھی پیش آتے ہیں، روزانہ کا تو معاملہ ہے نہیں، کبھی کبھی وہ پیش آتے ہیں۔ کبھی احتلام ہوا یا میاں بیوی کے آپس میں تعلق ہوا تب جا کے وہ معاملہ ہوگا منی کے خارج ہونے کا اور انزال کا، جبکہ پیشاب دن میں کئی مرتبہ اس کا معاملہ پیش آتا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں، دن میں آپ کو 2-3 مرتبہ بھی کبھی جانا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز چونکہ بار بار پیش آنے والی ہے، پیشاب کا جو معاملہ ہے بار بار پیش آنے، تو شریعت نے اس میں آسانی رکھی، شریعت نے اس میں آسانی رکھی، اسی وجہ سے پیشاب کی وجہ سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا، غسل واجب نہیں ہوتا، ورنہ وضو تو ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ پیشاب کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا پڑے گا، وہ الگ بات ہے۔ اب آگے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اسلامی سلطنت کے باغی کو قتل کر دیا جائے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ اگر ہے تو تفسیر بیان فرمائیں۔ ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے اسلامی سلطنت کے باغی کو قتل کر دیا جائے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن اسلامی بادشاہوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اسلامی بادشاہوں نے یہ قانون اپنے اعتبار سے بنایا ہوا ہے کہ اگر اسلامی سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت کرے گا، کوئی خروج کرے گا امام المسلمین کے خلاف، جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بادشاہوں کا اپنا بنایا ہوا قانون۔ ہاں یہ ہے کہ حدیث شریف میں بادشاہ اسلام امام المسلمین کی اطاعت کا حکم آیا کہ اگر کوئی مسلمانوں کا بادشاہ اور وہ مسلمان ہی ہو، مومن ہو، تو اس کی اطاعت لازم اور ضروری ہے، پھر اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی بات ماننے کا حکم ہے۔ ہاں شریعت کے خلاف تو کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، اگر وہ بادشاہ شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس پر عمل نہیں کریں گے، ورنہ ایسے دوسرے کاموں میں، جائز کاموں میں اس کی اطاعت لازم اور ضروری ہے، کیونکہ ایک اجتماعیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر لوگ اس کی مخالفت کریں گے تو اجتماعیت بکھر جائے گی، اتحاد بکھر جائے گا، ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ قانون بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ اگر کسی ملک میں، کسی شہر، کسی علاقے میں اسلامی بادشاہ ہو تو اس شہر، اس علاقے اور اس ملک والوں کے لیے لازم ہے کہ اس بادشاہ کی اطاعت کریں، اس کی بات مانیں، اس کی فرما برداری کریں۔ یہ حکم ہے اسلام کے اندر، اور اسی اعتبار سے بعد کے بادشاہوں نے اپنے لیے یہ قانون بنا لیا کہ اب اگر کوئی بغاوت کرے گا تو اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ یہ چیز ہے، ورنہ حدیث شریف میں یہ نہیں آیا ہے۔ البتہ اگر کوئی بادشاہ کافر ہو جاتا ہے، پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا اور اس کا کفر ظاہر ہو گیا، لوگوں کے سامنے آ گیا کہ اس نے یہ کفر بکا ہے، یہ ایسا کفری عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر اس کی اطاعت نہیں، بلکہ اب اگر طاقت ہو تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ اگر کسی طریقے سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہو بغیر زیادہ نقصان کے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اب وہ کافر ہو گیا۔ اور اسلامی ملک میں
جہاں اسلام کی سلطنت ہو بادشاہ، تو وہاں کافر بادشاہ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اور اس کو بغاوت نہیں کہا جائے گا، پھر اس کو پھر مصلحت کہا جائے گا، اور پھر اسی پر عمل کیا جائے گا، اور یہی حکم ہوگا شریعت کی طرف سے۔ تو یہ سوال تھا ان کا۔ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ٹھیک ہے، قضا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت کی نماز قضا ہو گئی ہے، اس دن کا بھی ذکر کریں، اس وقت کا بھی ذکر کریں نیت کے اندر، پھر آپ وہ نماز ادا کریں تو آپ کی نماز، جیسے مثال کے طور پر کسی کی ابھی آج جو ہے وہ بدھ کا دن ہے، کسی کی کل کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، منگل کے دن کی یا پیر کے دن کی کسی کی نماز، ظہر کی نماز مثال کے طور پر چھوٹ گئی، وہ نہیں پڑھ پائے تھے اور آج وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا نیت کریں گے کہ گزشتہ پیر کے دن کی ظہر کی نماز جو میرے ذمے باقی ہے اس کی نیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ ٹھیک ہے، یا تاریخ ذکر کرتے ہیں اگر بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 1 مہینے پہلے کی نماز اور 1 مہینے پہلے کون سے دن ہے اور کون سی تاریخ کی ہے، تو وہ تاریخ ذکر کر دے کہ فلاں تاریخ فلاں وار کی ظہر کی نماز جو میرے ذمے باقی ہے اس کی نیت کرتا ہوں، تو اس طرح قضا نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں، بہت ساری، ابھی تو سینکڑوں کی تعداد میں بھی ہوتی ہے، اب آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سے دن کی کون سی نماز چھوٹی ہے، اتنی زیادہ نمازیں، تو اس کا سب سے آسان طریقہ علماء نے یہ بتایا ہے کہ اس میں اس طرح نیت کرے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو وہ یوں نیت کرے کہ سب سے پہلی ظہر کی نماز جو میرے ذمے باقی ہے اس کی نیت کرتا ہوں۔ اب تاریخ معلوم نہیں بھی ہے تب بھی چل جائے گا، دن معلوم نہیں ہے تب بھی چل جائے گا، اس سے وہ نماز متعین ہو جائے گی۔ کیا کہیں؟ سب سے پہلی ظہر کی نماز یا سب سے پہلی عصر کی نماز جو میرے ذمے باقی ہے اس کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا سب سے آخری بھی کہہ سکتا ہے، یہ سب سے آخری ظہر کی نماز جو میرے ذمے باقی ہے اس کی نیت کرتا ہوں، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر وہ باقی نماز ادا کر لے تو اس کی قضا نماز ادا ہو جائے گی۔ تو یہ اس انداز میں۔ اب کیا ہوگا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ کہ چلو ایک نماز تو اس طریقے سے ادا ہو گئی، لیکن مثال کے طور پر ظہر کی 100 نمازیں باقی ہیں، تو پہلی نماز کی نیت ہو گئی، اب دوسری نماز ظہر ہی کی پڑھنی تو پھر کیسے نیت کریں؟ پہلی مرتبہ میں تو یہ کہہ دیا کہ سب سے پہلی ظہر کی نماز جو میرے ذمہ باقی ہو، تو کیا کریں؟ یا دوسری مرتبہ بھی جب ظہر کی نماز پڑھے گا تب بھی یہی نیت کریں کہ سب سے پہلی ظہر کی نماز جو میرے ذمہ باقی ہے اس کی نیت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلے پر تھی وہ تو ادا ہو چکی، اب جو دوسرے پر تھی وہ پہلے نمبر پر آ گئی کہ نہیں آ گئی، تو پھر وہی نیت کریں کہ سب سے پہلی ظہر کی نماز جو میرے ذمہ باقی ہے اس کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس انداز میں آپ ساری نمازیں ادا کر سکتے ہیں، اور جتنی نمازیں باقی ہیں اتنی نمازیں پڑھنا ضروری ہے، وہ بغیر پڑھے ہوئے آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ وہ جو مشہور ہے نا 2 رکعت والا معاملہ کہ رمضان کے آخری جمعہ میں 2 رکعت پڑھ لو تو پوری عمر کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی، غلط ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ جتنی نمازیں چھوٹی ہیں، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے وہ پڑھنی ہی پڑے گی، بغیر پڑھے ہوئے کوئی چارہ نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا، شیخ فانی ہو گیا کہ اب نماز پڑھنے کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں رہی، اگر اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے، لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتا ہے تو بھی پڑھنے کا حکم ہے، لیکن مان لو کہ لیٹے لیٹے پڑھنے کی بھی اب طاقت نہیں ہے تو پھر وہ وصیت کر کے جائے کہ میری نمازوں کے بدلے میں فدیہ دے دینا وغیرہ، تو وہ فدیے کی بات اس وقت آتی، ورنہ جب تک طاقت ہے، اگر اشارے سے پڑھنے کی بھی طاقت ہے تو اشارے سے پڑھنا بھی ضروری ہوگا، ورنہ نمازیں ایسے معاف نہیں ہوتی۔ اور فدیہ ادا کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نماز معاف ہو گئی، نماز کا فدیہ اگر ادا کر دیا یا نماز کے فدیے کی وصیت کر کے گیا اور اس کے وارثوں نے اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا تو اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نمازیں معاف ہو گئی جو چھوٹی تھی، نہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم پر ہے، اللہ چاہے تو معاف فرمائے، ورنہ نماز تو نماز ہی ہے، فدیہ نماز کی جگہ نہیں لے سکتا، نماز کے بدلے میں نماز ہی پڑھنی پڑے گی، یہ ضروری ہے۔ اب وہ فدیے کے بہت سارے مسائل ہیں، پھر کسی موقع پر ہم انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے۔ آگے ایک سوال ہے کہ مہر کی رقم بیوی نے معاف کر دی تو کیا یہ معاف ہو سکتا ہے؟ ہاں معاف ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ مہر جو ہے وہ بیوی کا حق ہے، اور معاف کب کرے گی؟ جب باقی رکھا گیا ہو تب، آپ نے پہلے دے دیا تو اس کی مالک ہو گئی ہے، اب وہ آپ کو دے رہی ہے، اگر واپس دے رہی ہے تو وہ اس کی طرف سے آپ کو ہدیہ ہوگا، تحفہ ہوگا، ہبہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ پہلے دے چکے ہیں، مثال کے طور پر 5000 روپے مہر مقرر ہوا تھا اور نکاح کے بعد ہمارے یہاں پہ عام طور پر دے ہی دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں پہ مہر باقی نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ صاحب شاید مطلب وہ باہر کے بارے میں، یو پی بہار کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ لاکھوں لاکھ روپے مہر، 4 لاکھ 5 لاکھ روپے مہر رکھا جاتا ہے، اور عام طور پر اس کو باقی رکھتے ہیں، کیونکہ 4 لاکھ 5 لاکھ ابھی ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوگی۔ وہ گاڑی کا مطالبہ کرے گا
لڑکا گاڑی چاہیے، یہ جہیز میں یہ چاہیے وہ چاہیے، لیکن جہاں مہر دینے کی بات آتی ہے تو باقی رکھا جاتا ہے مہر کو. اس طرح کے معاملات ہیں بہرحال. تو اگر مہر باقی رکھا گیا ہو تو معاف کرایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی رضامندی، زبردستی نہیں کی جا سکتی. میرے اوپر تمہارا جو مہر باقی ہے تم اپنی رضامندی سے، راضی خوشی سے معاف کرتی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کیا تو معاف ہو جائے گا، اب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا حق تھا اور اس نے اس کو معاف کر دیا. لیکن اگر اس کو دے دیا گیا تھا تو اب معاف کرنے کا کیا مطلب؟ وہ تو مہر اس کے پاس ہے، 5,000 روپے مقرر ہوئے تھے اور 5,000 روپے نکاح کے وقت ہی اس کو دے دیے گئے تھے، تو وہ تو اس کی مالک ہو چکی ہے. اب معاف کرانے کا کیا مطلب؟ واپس لینا چاہتا ہے تو واپس لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں اپنی خوشی سے وہ 5,000 روپے شوہر کو دینا چاہتی ہے تو یہ اس کی طرف سے شوہر کے لیے تحفہ ہوگا، ہدیہ ہوگا. اب آگے سوال ہے کہ نماز کے دوران آستین اور پاجامہ چڑھی ہوئی ہو یا فولڈ کیے ہوتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں. تو نماز کی حالت میں آستین جو ہے آدھی کلائی سے زیادہ اوپر چڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، یہ مکروہ تحریمی ہے. اور اسی طریقے سے کپڑوں کو فولڈ کرنا جو خلاف عادت ہو، یعنی عام طور پر جو کپڑا مڑا ہوا نہیں رہتا اس کو موڑنا، یہ بھی مکروہ تحریمی. جیسے ہم پینٹ پہنتے ہیں یا پائجامہ پہنتے ہیں تو اس کے پانچے کو موڑنا، یہ عام طور پر موڑا نہیں جاتا ہے، عام طور پر اس کی بناوٹ ایسی نہیں ہے، اس کی وضع ایسی نہیں ہے اور عادت ایسا پہننے کی نہیں ہے. اس کو موڑیں گے تو یہ مکروہ تحریمی، نماز مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن جو کپڑا جس انداز میں عادتاً مڑا ہوا ہوتا ہے وہ اگر مڑا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں. جیسے آپ کہیں گے یہ شرٹ ہم پہنتے ہیں تو کالر بھی تو مڑا ہوا ہے، لیکن اس کی بناوٹ ہی ایسی، وہ اس میں داخل نہیں ہے، وہ فولڈ کرنے میں داخل نہیں ہے. جو چیز پہلے سے مڑی ہوئی نہیں ہے اس کو موڑنا، جس کو عام طور پر موڑا ہوا نہیں رکھا جاتا ہے اس کو موڑنا، یہ مکروہ تحریمی ہے. تو پائجامہ موڑ کر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اب ہم جلدی ایک دو سوال جو پہلے کے باقی رہ گئے ہیں اس کو شامل کرتے ہیں. ان کا ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو محرم کے مہینے میں یا مزاروں پر حاضری آتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے آنگ میں امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے ہیں یا کسی بھی بزرگان دین کی حاضری آئی ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ رہنمائی فرمائیں. تو یہ جو حاضری جو آتی ہے، ایک تو جنات والی حاضری، اس کا سوال ابھی آگے آ رہا ہے. یہ وہ جو سواری کے معاملات ہوتے ہیں نا، جو یہ فلاں صاحب پہ سواری آئی ہے، ہم لوگ سنتے ہوں گے اس کے بارے میں، تو یہ یا تو ڈھونگ ہے، مکر و فریب ہے، دھوکہ ہے، یا پھر یہ شریر جنات ہوتے ہیں. اللہ کے ولی کبھی بھی کسی کے آنگ میں نہیں آ سکتے، بزرگان دین کبھی بھی کسی کے جسم میں، اور ایک روح کا دوسرے کے جسم میں داخل ہونا شریعت کے اعتبار سے درست ہی نہیں، یہ عقیدہ ہی غلط ہے. اور جنات کے جو معاملات ہوتے ہیں تو جنات حاوی ہو جاتا ہے، جنات حاوی ہو جاتا ہے، پھر اس سے جو چاہتا ہے وہ کرواتا ہے. جنات بھی اندر داخل نہیں ہوتا ہے، جسم میں داخل ہونے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ حاوی ہو جاتا ہے اور اس سے وہ بلواتا ہے یا جو چاہے وہ کرواتا ہے. تو اللہ کے ولی تو کسی کے جسم میں نہیں آ سکتے، بزرگان دین کسی کے جسم میں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، ڈھونگ کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ یا تو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں، بھیڑ جمع کرنے کے لیے کرتے ہیں، مال کی لالچ میں ایسا کرتے ہیں. شریعت میں اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے. ایسا کرنے والے سخت گنہگار جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یا اگر کہیں پر کچھ ہے بھی، کیونکہ کبھی کبھی وہ خبریں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، یا کوئی پہنچا تو اس کے ماضی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، تیرے 3 بچے، تیرے گھر میں یہ ہوا ہے، تیرے گھر میں، تو سچی خبریں ہوتی ہیں. تو جنات کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سب جنات بتا رہے ہوتے ہیں. شریر جنات ہوتے ہیں یا ہمزاد ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا کیا جاتا ہے، ایک شریر جن پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ کافر ہوتا ہے، وہ انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے. اب انسان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو سارے معاملات پتہ ہوتے ہیں، اس ہمزاد کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کیا ہوا ہے، ماضی میں، گزشتہ زمانے میں کیا کیا ہوا ہے، وہ ہمزاد جنات کو پتہ ہوتا ہے. تو وہی جنات اس آدمی پر آتا ہے اور اس کو سب بتاتا ہے. اب وہی سن کے وہ اس کو لوگوں کے سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا چمتکار ہو گیا، بہت بڑی کرامت ہو گئی. تو یہ بزرگوں کی روحیں نہیں آ سکتی ہیں، غلط ہیں. اور پھر سوال ہمارا یہ ہے ان لوگوں پر کہ اگر ایسا معاملہ ہے، چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں، اگر ایسا ہے تو کسی عالم کے اوپر کوئی بزرگ کیوں نہیں آتے؟ ہم جیسے لوگوں پر کوئی سواری کیوں نہیں آتی ہے؟ مفتیان کرام پہ وہ ایسے داڑھی کٹے ہوئے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے، سب کی بات نہیں کر رہے ورنہ برا لگ جاتا ہے لوگوں کو، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، ایسے عام طور پر وہی لوگ ملیں گے جن پر سواری آ رہی ہے. اب سوچے ایسی مقدس ہستی، غریب نواز کا نام لکھا، کیا غریب نواز ایسے آدمی پر آئیں گے جو شرابی جواری ہے؟
پہلے تو وہ بات ہی غلط ہے، اس کی تو کوئی اصل نہیں ہے، وہ شریر جنات ہی ہوتے ہیں۔ اگر کچھ معاملہ ہے بھی یا تو ڈھونگ ہے، ناٹک چل رہا ہے، یا پھر شریر جنات کا معاملہ ہے۔ اور شریر جنات میں نے آپ کو بتایا کہ ہمزاد ہوتا ہے اور وہ کافر ہوتا ہے، وہ پھر اس کو سب بتاتا ہے، اور وہ جو گزرے ہوئے زمانے کی جو خبریں دیتے ہیں وہ وہیں سے آتی ہیں، وہ جنات ان کو بتاتا ہے۔ پھر وہ اب ایسی صورت میں کچھ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس اور بہت ساری چیزیں پوچھنے لگتے ہیں، مستقبل کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں پوچھنے لگتے ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پہ بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، ہم امتحان میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں، مقدمے میں ہم جیت پائیں گے کہ نہیں جیت پائیں گے، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس طرح کی کچھ باتیں لے جاتے ہیں وہاں پوچھتے ہیں، اور وہ بھی وہ بول رہا ہوتا ہے، جس پر حاضری آئی ہے، جس پر سواری آئی، وہ بھی وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ بھی سب ڈھونگ ہے۔ اور جنات سے مستقبل کے بارے میں سوال کرنا حرام ہے، کیونکہ مستقبل یہ غیب ہے، اور جنات کے پاس علم غیب نہیں ہے، جنات علم غیب نہیں جانتے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ جنات کے پاس کوئی بھی علم غیب نہیں ہے، یعنی ماضی کی خبریں تو وہ دے سکتے ہیں، آپ کے ساتھ رہ کر ہمزاد بتا دے گا، لیکن آنے والی خبریں نہیں بتا سکتے۔ مستقبل کے زمانے میں، آنے والے زمانے میں، مستقبل میں کچھ ہونے والا ہے، فیوچر میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ جنات کو نہیں پتہ ہوتا۔ اگر کچھ بول رہے ہیں تو وہ ایسے ہی بڑھ ہانک رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ان سے اس طرح کے سوال کرنا حرام ہے، قرآن پاک کے خلاف۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جنات کو علم غیب حاصل ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تب جنات کے سامنے ظاہر ہوا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اگر جنات کو علم غیب ہوتا، اگر جنات چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے، پوشیدہ چیزوں کو جانتے، تو یہ ذلت اور خواری والے عذاب میں رہتے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ ان کو علم غیب نہیں ہے، ورنہ پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک شام میں، سیریا میں، جہاں پر ابھی بیت المقدس موجود ہے، مناسبت بھی ہے کہ بیت المقدس کس طرح تعمیر ہوا وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جگہ پر بیت المقدس تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے جب ملک شام تشریف لائے تھے، جہاں پہ قیام فرمایا تھا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، تو ایک نشانی، ایک نسبت حاصل ہو گئی تھی اس جگہ کو۔ تو اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں پر ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا، یعنی بیت المقدس بنانے کا ارادہ کیا، اور اس کی تعمیر شروع بھی کر دی۔ لیکن ابھی تھوڑا ہی کام ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جاتے جاتے اپنے بیٹے فرزند ارجمن حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ وصیت کر کے گئے کہ بیت المقدس کی تعمیر آپ کو مکمل کرنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کی بادشاہت آپ کو عطا فرمائی گئی تھی۔ آپ کی عمر 53 سال کی ہوئی، اور 13 سال کی عمر میں ہی آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا تھا، اور پھر 40 سال تک آپ بادشاہ رہے، سلطنت کی باغ دوڑ آپ سنبھالتے رہے۔ تو اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ کو یہ وصیت کی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کام چالو کروایا۔ اب وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع ہے، اور اسی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی آخری وقت آ گیا، دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت، اور ابھی تعمیر تھوڑی سی باقی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا تھا تعمیر کرنے کا، جنات تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، بلکہ ہواؤں پر بھی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا آپ کو اٹھا کر یہاں سے وہاں لے جاتی تھی، جہاں جانا ہوتا تھا وہاں پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معاملہ، پرندوں پر بھی حکومت، جو ہدہد والا واقعہ بھی بہت تفصیل ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آپ سنیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو یہ کام سونپا تھا بیت المقدس کو تعمیر کرنے کا، مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرنے۔ اب جنات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا پر ٹیک لگا کر، اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر، ایسے ہاتھ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی انداز میں آپ کھڑے رہے، اور اسی کھڑے رہنے کی حالت ہی میں آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گئے، لیکن آپ وہ عصا کی وجہ سے ایسے ہی وہ ٹیک لگی ہوئی تھی تو کھڑے رہ گئے۔ اب اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی کہ جنات کو پتہ نہ چل پائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر ایسے کھڑے ہونے کی حالت میں باقی رکھا، اور پھر یہ بھی کہ یہ پردہ فاش ہو جائے، یہ راز بھی ظاہر ہو جائے، یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، کیونکہ اگر جنات کو علم غیب ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو محراب میں جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے تھے، وہ ایسے عصا پر ٹیک لگا، اور 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنا؟ 1 سال کا عرصہ اسی حالت میں گزر گیا۔ اب تعجب کی بات، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ 1 سال تک ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ 1 سال تک عبادت کون کرتا ہے؟ 1 سال تک ایک ہی حالت میں کھڑے رہ کے عبادت کون کر سکتا؟ جنات کے ذہن میں بھی تو یہ بات آئی ہوگی نا، اور آپ کے ذہن میں بھی اب یہ سوال آ رہا ہو، وہ کیوں نہیں آیا؟ ان کو تعجب کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ لوگ دیکھ چکے تھے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی کبھی 1 مہینے تک اور کبھی کبھی 2 مہینے تک اسی حالت میں رہتے تھے۔ جنات نے پہلے اس کا تجربہ کر لیا تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اللہ ان کو روحانی غذا عطا فرماتا ہے۔ تو 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیمک، کیا ہم لوگ بولتے ہیں ادھئی نے اس عصا کو کھانا شروع کیا۔ لکڑی کا عصا تھا اور اس کو عصا کو کھا کے ختم کر دیا، عصا گر گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف، تب جا کے جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، اور اتنی مدت میں تو بیت المقدس تعمیر بھی ہو چکا تھا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، جنات علم غیب نہیں جانتے۔ تو یہ جو سواری کے معاملات ہیں، اس میں یقین نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی آپ سوچیں کہ غریب نواز اس کے جسم میں آ رہے ہیں، تو ہم یہاں کیوں مانگے؟ ہم ڈائریکٹ اجمیر جا کے کیوں نہیں مانگے؟ وہاں تو غریب نواز خود تشریف فرما ہے، آرام فرمائے، اور فلاں بزرگ کا نام لے اگر، تو ہم اس سے کیوں مانگے؟ ہم جا کے وہاں ان کے مزار پر جا کے کیوں نہ مانگے؟ تو یہ چیز ہے، اور اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں، اور وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب باقی کے جو سوالات ہیں وہ ہم آئندہ درس میں 1 تاریخ کے درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الفاتحہ۔